وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا ایک دل فریب سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی جو کچن سے آ رہی تھی۔ اس نے لمبی سانس اندر اتاری۔ گھر کے کھانے کی خوشبو، اف، ترس گیا تھا میں گھر کے کھانے کے لیے۔ اریز نے اپنا سفری بیگ صوفے پر رکھا اور بریف کیس بھی اس کے ساتھ ٹکا دیا اور لمبے لمبے ڈگ برتا کچن میں جھانکا۔ ایک دم سے جیسے ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اسے جو لگا تھا کہ بی جان کچن میں اس کی آمد کے لیے پکوان بنا رہی ہوں گی، ان کی جگہ آیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اس کی طرف پش کیے انتہائی انہماک سے نہ جانے کیا کیا دم پر لگا چکی تھی۔ اس کے لمبے گیلے سیاہ گھنے بال کمر سے بھی نیچے جھول رہے تھے۔ پچھلی قمیض گیلی ہونے کی وجہ سے جسم سے چپک گئی تھی۔ بالوں سے کچھ قطرے آنسوؤں کی شکل میں نیچے ماربل کو بھگو رہے تھے۔ یہ منظر اتنا دل فریب تھا کہ وہ اپنے دونوں بازو سینے پر ٹکائے دروازے سے ٹیک لگائے ٹانگوں کی کینچی بنائے اسے دیکھتا رہا۔ ساری تھکن جیسے ان بالوں کے قطروں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ آیت؟ اس نے ہنکارا بھرا اور اس مصروف سی ہستی کو مخاطب کرنے میں پہل کی جسے شاید دنیا جہاں کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ ایک دم سے پلٹی، گیلے بال آدھے سامنے کندھوں پر گر گئے۔ اس کے ایک ہاتھ میں چمچہ تھا اور دوسرے میں پانی کا جگ۔ پلٹنے کی وجہ سے پورے کا پورا جگ فرصت سے کھڑے اریز پر گرا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی بھیگ گیا۔ اوہ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ایک دم جنجلائی، حواس باختہ سی ہو کر اس کی جانب بڑھی۔ آپ کب آئے؟ ہچکچاتے ہوئے سوال کیا تو وہ دل فریب مسکراہٹ لی اپنی دونوں باہیں پھیلا کر بولا، سرپرائز! وہ مزید شرمندہ ہوگی، نظریں جھکا گئی۔ جائیں روم میں کپڑے چینج کر لیں، آپ میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اور آپ کا آنا سرپرائز نہیں تھا، بی جان نے مجھے بتا دیا تھا آپ آ جا رہے ہیں۔ شرمندگی سے وضاحت دی تو وہ اندر تک اترتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سو یہ سارا بکھیڑا میرے لیے ہے، رائٹ؟ اس نے جیسے تسلی کرنا چاہی۔ آیت نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک دوپٹے سے بے نیاز تھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، حالانکہ وہ جانتی بھی تھی کہ اریز اور اس کا دل کبھی ایک ساتھ نہیں دھڑک سکتا، چاہے وہ رشتہ ازواج میں منسلک تھے، مگر دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ اریز نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی اور آئی ول بی بیک سون کہتا کچن سے نکل گیا۔ آیت کی تو جیسے جان میں جان آئی تھی۔ وہ اس کی چوڑی پش کو دیکھنے لگی اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اریز کا اتنے سال بعد واپس آنا اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ اسے بس خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ یقیناً وہ بہت جلدی واپس چلا جائے گا، جیسے کچھ دن حویلی مہمان بن کر آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کی بار وہ اپنے ساتھ اس کا سب کچھ لے کر جائے گا۔ ارے میرے لال، اس دفعہ تو اتنے لمبے عرصے کے بعد حویلی لوٹے ہو، میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اپنی بوڑھی ماں کا کیوں امتحان لیتے ہو بیٹا؟ کیا رکھا ہے شہر میں؟ وہاں سے تو کچھ بھی خالص نہیں ملتا، دیکھو تو صحیح، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ بی جان کا بس نہیں چل رہا تھا اریز کو اپنے اندر سمو لیں، اپنے پروں میں ڈانپ لیں، کہیں نہ جانے نہ دیں۔ بی جان، آپ تو جانتی ہیں مجھے گاؤں کی آب و ہوا راس نہیں آتی، ویسے بھی میں وہاں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں بچہ نہیں رہا اب۔ وہ بی جان سے مخاطب تھا۔ کھانا اس کی پلیٹ میں ڈالتی آیت نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ میرے بچے، میرے لیے تو بچہ ہی رہے گا۔ اور بچے سے یاد آیا، بیٹا اب تم بھی شادی کر لو اور اس سونی حویلی میں پھر سے رون کے لے آؤ۔ میں تو اس بڑے سے گھر میں بولائی پھرتی ہوں، اب دل نہیں لگتا میرا۔ بی جان نے آیت کو بالکل نظر انداز کر کے اریز کو آس سے دیکھا۔ آیت کے خلق سے نوالا اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پینے لگی۔ دل میں عجیب بگدڑ سی مچ گئی تھی، البتہ اریز سکون سے کھانے میں بزی رہا تھا۔ ایک نظر آیت کے چہرے پر ڈالی اور پھر بی جان سے مخاطب ہوا، بی جان، بس رمشا کا تھیز اپروو ہوتا ہے اور اس کا ایم فل کمپلیٹ ہوتا ہے تو شادی کی کوئی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ وہ بی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو بی جان کے ساتھ آیت کا بھی سانس رک گیا۔ پلیز مجھ سے اپنا نام مت چھیننا اریز، اس نے شدت سے دل میں دعا کی اور اس پر آمین کہہ دیا، مگر اس سے پہلے اریز اسے اہنا وہ جملہ ادا کر دیا تھا جو بی جان کے چہرے پر ناگواری پھیلا گیا اور آیت کا دل مزید سکڑ گیا۔ اس کی بھوک مکمل حرام ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا اس نے واپس پلیٹ میں پٹکا۔ بی جان، میں آیت کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اس کا بھی حق ہے زندگی پر، زندگی کی خوشیوں پر۔ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ یہ خوش رہ سکے، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ ارے اس کی بات سن کر بی جان ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ارے باولا ہو گیا ہے کیا؟ اسے کون لے گا؟ اب پہلے ہی یہ نویس کی بیوہ تھی، تو اس کی شادی تجھ سے کر دی تاکہ گھر کی عزت گھر میں رہے۔ میں تو اسے کہیں نہیں جانے دوں گی، جب تک میں زندہ ہوں اس حویلی کے اور آیت کی زندگی کے فیصلے صرف میں کروں گی۔ بی جان نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر اریز کو باور کروایا، مگر اس کی رگوں میں بھی ولایت خان کا خون۔ ٹھیک ہے، مجھے پھر شادی کا مشورہ کیوں دیا آپ؟ اپنے آیت میرے نکاح میں ہے، چاہے یہ نکاح کیسے بھی حالات میں ہوا ہو۔
یہ بیوی ہے میری اور میں اب اس سے بیوی بنا کر ہی رکھوں گا بی جان، مجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی۔ آریز نے کندھے اچکائے، اتنی بڑی بات اتنے نارمل لہجے میں کی کہ آیت کو ایک دم سے اچھو لگا تھا۔ وہ کھانستی ہوئی وہاں سے اٹھ چکی تھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کی زندگی کسی مذاق سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بچپن میں ماں کا سایہ چھین گیا تو وہ اپنی دادی کے رحم و کرم پر پلنے لگی۔ دادی کے جانے کے بعد وہ پھر سے اکیلی ہو گئی۔ آکاشا اور فرحان ابھی چھوٹے تھے، وہ سب سے بڑی بیٹی تھی۔ وہ دونوں پڑھائی میں لگ گئے اور آیت گرداری میں۔ آیت اور نویز کا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا اور ان کے دلوں نے بھی ایک دوسرے کو تسلیم کر رکھا تھا۔ نویز ولایت علی خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ نویز اور اویس دونوں بھائی تھے۔ اویس اس سے 7 سال چھوٹا تھا۔ جب نویز اور آیت کی شادی ہوئی تو اس وقت اویس 15 سال کا تھا۔ اسے شروع سے ہی پڑھنے کا شوق تھا۔ گاؤں میں اچھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ شہر میں پڑھتا تھا اور نویز نے ولایت علی خان کے جانے کے بعد ان کی جگہ لے لی تھی۔ زمینوں اور جاگیر کے معاملات وہی سنبھالتا تھا۔ نویز کی سنگت میں آنے کے بعد آیت جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی محبتوں اور توجہ کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ نویز کی والہانہ محبت میں وہ کسی گلاب کی کلی کی طرح پھر سے کھلنے لگی۔ مگر ان کی محبت کی عمر مختصر ٹھہری اور ایک دن اچانک نویز کو کسی نے گولی مار دی۔ وہ آیت کو ہمیشہ کے لیے تنہا کر کے چلا گیا۔ یوں ان کا 5 سال کا وصال ہمیشہ کے حجر میں ڈل گیا۔ آیت تو بالکل پاگل ہو چکی تھی، بولائی سی پھرتی تھی۔ اس کے بہن بھائی اپنی زندگی میں مگن تھے، وہ اعلیٰ سکولوں اور کالجز میں پڑھ رہے تھے، مگر آیت بالکل تہی مارے گئی تھی۔ بی جان جو آیت کی چچی اور ساس تھی، اس گھر کی ہمیشہ سے حکمران تھی اور سارے فیصلے انہی کے مانے جاتے تھے۔ انہوں نے آیت کو اپنے گھر رکھنے کے لیے اس کا نکاح چھوٹے آریز سے کر دیا جو ابھی صرف 20 سال کا تھا، آیت سے 6 سال چھوٹا۔ بی جان نے ان دونوں کا احتجاج نہ سنا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آیت اب کسی بھی باہر کے مرد کے ساتھ بیاہی جائے۔ وہ اسے اپنے نویز کی نشانی بنا کر اسی گھر میں رکھنا چاہتی تھی۔ آریز ابھی چھوٹا تھا، اس لیے بی جان کی ذرا سی دھمکی سے ہی دب گیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ بی جان نے اسے واپس شہر بھیج دیا اور کہا کہ آیت صرف تمہارے نام کی ہی بیوی ہی بن کر رہے گی، اس لیے تم اسے اپنی زندگی پر مسلط نہ کرنا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس کے بعد تمہاری شادی میں دھوم دھام سے کروں گی۔ آیت کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ اس کے دل میں ہمیشہ سے نویز بستا تھا۔ وہ تو اس کے نام پر ہمیشہ بیوہ رہنے کو بھی تیار تھی، مگر اس کے شروع سے ہی اپنے حق کے لیے بولنا نہیں آتا تھا۔ آریز آیت کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا، کبھی کبھار ہی حویلی واپس آتا اور پھر 3-4 دن رہنے کے بعد واپس چلا جاتا۔ اس بار وہ بہت لمبے عرصے کے بعد لوٹا اور پہلے سے بڑھ کر وجیہ اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ ایم فل کمپلیٹ ہو چکا تھا اور وہ اپنی یونیورسٹی کی فیلو آکاشا میں انٹرسٹڈ تھا۔ بی جان کو اپنے بیٹے کی پسند کا پتہ تھا کیونکہ خاندان میں کوئی بھی لڑکی آریز جیسے ہونہار اور ذہین لڑکے کی ٹکر کی نہ تھی۔ آیت جو اس کے نکاح میں تھی کبھی بھی اس کے بارے میں ایک بیوی کی حیثیت سے سوچ نہ سکی کیونکہ وہ اپنے اور آریز کے درمیان عمروں کے فرق کو نفی نہیں کر سکتی تھی۔ آریز اس کے لیے وہ ستارہ تھا جو اس کی دسترس سے بہت دور تھا، اور یوں آریز کا کہنا کہ وہ آیت کو بیوی بنا کر رکھے گا چاہے اس نے بی جان سے اپنی بات منوانے کے لیے ہی کہا تھا۔ آیت کا دل زور سے دھڑک گیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا اور دروازے کے ساتھ لگی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ کاش نویز تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، آج میرا یوں مذاق تو نہ بن رہا ہوتا۔ سب کی نظروں میں بی جان تو مجھے بس گھر کی نوکرانی سمجھتی ہیں، ان کے نزدیک میرے جذبات احساسات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور آریز وہ میرے نکاح میں ہے مگر اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، خدا میں کیا کروں؟ وہ پھر سے اپنے رب کے سامنے جھک کر اس سے دل کی باتیں بانٹنے لگی تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ تھا، اس کا رازدان۔ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک نے آیت کو ایک دم سے حواس باختہ کر دیا۔ وہ ابھی کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ انتہائی شرمسار سی تھی، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، آنکھیں رگڑنے کی وجہ سے مزید سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے آریز کھڑا تھا، اپنی پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے، اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں آیت؟ اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی، چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ آیت میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ہی زیادتی ہوتی آ رہی ہے، آپ کے حقوق کا کسی کو کوئی خیال نہیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار میں آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ آپ کو اس بے تکے اور بے منطق سے بندھن میں مزید نہیں باندھوں گا۔ جب ہمارا نکاح ہوا تو اس وقت مجھے اتنا شعور نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ ایک عورت کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کی کیا خواہشات ہوتی ہیں، اور سچ کہوں تو جب سے آکاشا میری زندگی میں آئی ہے نا، میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ عورت کے بھی جذبات اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے مرد کے، بس وہ اظہار نہیں کر سکتی، جس طرح سے آپ ہمیشہ سے خاموش ہیں۔
اور بیجان کے ہر حکم کی غلام ہے۔ میں آپ کو اس غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آیت کا دل ایک دم سے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اس سے کیا کہتی کہ اگر اس سے آریز کا نام چھن گیا تو وہ پھر سے تنہا رہ جائے گی۔ اس نام کے سہارے تو وہ پوری زندگی کاٹنے کو تیار تھی۔ اسے اکیلے پن سے خوف آتا تھا۔ آریز اس کا نہ صحیح، اس کا نام ہی صحیح، مگر وہ کتنی آسانی سے اسے ہر رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ آپ پلیز کچھ مت کریں، میرے لیے بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بات کو دوبارہ اپنے منہ پر نہ لائیں۔ ہاں، اگر آکاشا کو اس بات پر اعتراض ہے کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، میرا مطلب ہے کہ نکاح شدہ ہیں، اس نے اپنی بات کی تصحیح کی، تو پھر آپ اپنے فیصلے سے آزاد ہیں۔ مجھے کوئی آزادی نہیں چاہیے، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا وہ جملہ ادا کیا جسے کہنے سے وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ آریز کچھ لمحے تو اسے دیکھتا رہا۔ وہ کس قدر سادہ اور سچی لڑکی تھی، آخر اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں؟ آریز نے دل میں سوچا، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ شہر لے کے جاؤں گا، کیا آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ اس نے نرمی سے آیت کا ہاتھ تھامے تو وہ ایک دم سے کانپ گئی۔ کیا مطلب؟ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، بیجان بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ تم کیوں ہر وقت دوسروں کی فکروں میں ہلکان رہتی ہو، جبکہ ان کو تمہارا احساس تک نہیں؟ وہ ایک دم سے جیسے پھٹ پڑا، تم انسان ہو یا کوئی روبوٹ؟ کیا تمہارے اندر دل نہیں؟ کیا کوئی جذبات نہیں تمہارے اندر؟ آیت نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے کب سے اپنے ان منہ زور جذبوں کو اپنے اندر ہی دبا کر رکھا ہے، ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ بہت بڑی تباہی مچ جاتی۔ آپ اپنا سامان پیک کریں، ہم کل ہی شہر جا رہے ہیں۔ بیجان سے میں خود بات کر لوں گا، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی کیونکہ میں آپ کا سرپرست ہوں، آپ کا شوہر ہوں، اور بیوی کو شوہر کی بات ہی ماننی چاہیے، نہ کہ اپنی ساس کی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا آیت کو اندر سے چھلنی کر گیا۔ تو کیا اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے؟ ایک شکوہ سا اس کے دل میں ابھرا، مگر وہ زبان پر نہ لا سکی۔ آریز اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر چلا گیا اور وہ شش و پنج میں مبتلا ہوگی۔ نہ جانے یہ لڑکا مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے اپنا نام چھین کر مجھے کون سی خوشی دینا چاہتا ہے؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر آریز نے بیجان کے سر پر ایک بار پھر سے بم پھوڑا۔ بیجان، آج ہم شہر جا رہے ہیں، میں آیت کو لے کر جا رہا ہوں، کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اور بیجان بالکل منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آیت کا بھی زندگی پر حق ہے، اسے بھی خوشی رہنے کا حق ہے جتنا ہم سب کو۔ اگر میں اپنی زندگی میں موو آن کرنا چاہتا ہوں تو اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا آپ کے رحم و کرم پر۔ وہ ایک دم دو ٹوک انداز میں بولا، کیوں مجھ بوڑھی جان پر ظلم کرتے ہو؟ ارے میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی اگر یہ چلی گئی تو، اور اس سے تو تم خود پوچھ لو، یہ گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، یہ تو نویس کے نام پر ہی ساری زندگی بیٹھنا چاہتی تھی۔ یہ تو میں ہوں جس نے اس پر احسان کیا اور اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، ورنہ کون ماں ایسا کرتی ہے بھلا؟ ہماری نیکی ہمارے ہی گلے پڑ گئی۔ بیجان نے اپنا سینہ پیٹ لیا، وہ کسی صورت بھی آیت کو یہاں سے بھیجنے پر قائل نہیں تھی۔ آریز پلیز اس ٹاپک کو یہیں کلوز کر دے، میں بیجان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آیت کو جیسے ہوش آیا تھا۔ آپ تو بالکل خاموش ہو کر بیٹھیں، آپ سے میں تب مشورہ کروں گا جب اس کی ضرورت ہوگی۔ آریز نے ایک دم تنبیہ کی تو وہ بالکل لبسیے اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے یہ کب سے بڑا ہو گیا ہے، اب تو مجھ سے بھی بڑا لگنے لگا ہے، اس نے دل میں ہی سوچا، اور نظریں جھکا کر بیجان اور آریز کا فیصلہ سننے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ بیجان، ابھی آیت کی عمر ہی کیا ہے؟ مجھ سے 6 سال بڑی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بوڑھی ہو گئی ہیں۔ میں 26 سال کا ہوں اور یہ 32 سال کی، اور 32 سال کی عمر میں تو آج کل اکثر لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے۔ پہاڑ جیسی زندگی ہے، یہ اکیلے کیسے گزارے گی؟ بھلا آیت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے اسے کیوں احساس کمتری میں رکھا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں لے گا؟ بیجان بالکل منہ کھولے آریز کو دیکھ رہی تھی، جو شہر جا کر نہ جانے کون سی خوراک کھانے لگا تھا کہ یوں پٹر پٹر بیجان کے سامنے بولنے لگا تھا۔ کیا تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ بڑوں کے سامنے زبان درازی کرو؟ بیجان نے سب سے پہلا طعنہ اس کی تعلیم پر مارا۔ اماں جان، تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی کی حق کی تلفی نہ کی جائے، اور کسی کے حق کے لیے اپنے بڑوں کے سامنے کھڑا ہونے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ کسی کی حق تلفی پر خاموش رہنا گناہ ہے، اور اس کا حساب اگلے جہاں ضرور ہوگا۔ اچھا، تو تم مجھے اب جنم واصل کرنے پر تلے ہو؟ بیجان بات کو غلط رنگ دینے میں ماہر تھی۔ آریز نے ایک دم سے اپنا سر تھام لیا۔ بیجان، میں صرف آیت کو اس بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے نکاح میں ہے، میری محرم ہے، مجھ پر کوئی گناہ نہیں کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ اگر آزاد کرنا ہے تو کر دو آزاد، مگر ساتھ لے جا کر کیا کرو گے؟ بیجان کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ آریز چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر بولا کہ آیت کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے اس حویلی کی بوسیدہ ہوا سے چھٹکارا پانا لازم ہے، ورنہ وہ کچھ بھی سوچ نہ پائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آیت سے مخاطب ہوا، آیت، آپ نے اپنا سامان پیک کر لیا نا؟ ہم 11 بجے یہاں سے نکلیں گے، تب تک جو بھی تیاری کرنی ہے جلدی سے کر لیں۔
یہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آیت اور بی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یقیناً تم نے ہی اسے کوئی پٹی پڑھائی ہوگی کہ تم یہاں سارا دن کام کرتی ہو، میری خدمتیں کرتی ہو۔ بی جان آیت پر بھڑکنے لگی تو وہ اور بھی زیادہ حواس باختہ ہو گئی۔ بی جان میں نے کچھ نہیں کہا، قسم لے لے، میں تو آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، تو پھر کہہ دو اس سے کہ تم کہیں نہیں جا رہی، اسی بوسیدہ حویلی میں رہنا چاہتی ہو، نہ کہ باہر کی ہوا کھانا چاہتی ہو۔ بی جان آریز والی بات پر طنز کر کے اس پر حکم صادر کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیت نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، نہ جانے اب اس کی زندگی کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ اس نے ایک بار پھر آریز کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے خود ہی آیت کا سامان ایک بیگ میں ڈالا اور گاڑی میں رکھ دیا اور اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ آیت نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے بی جان کی خون خوار نظروں سے بچنے کے لیے آریز کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ بی جان پلیز اس طرح سے مت دیکھیں اور ہمیں الوداع کہیں، میں جلد ہی لوٹوں گا، وعدہ کرتا ہوں، وہ بی جان کے گلے سے لگ کر انہیں بچکارتے ہوئے بولا۔ اور رہی بات حویلی کے سونا ہونے کی، تو بہت سارے ملازم اس حویلی میں موجود ہیں، آپ کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا اور حویلی سے باہر آ گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جو ابھی کسی ٹرانس کسی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حویلی سے باہر بھی جا سکتی ہے، اور وہ بھی شہر۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ آخری بار شہر کب گئی تھی۔ شاید وہ شہر پہلی بار جا رہی تھی، یا شاید کبھی بچپن میں گئی ہوگی، مگر اسے یاد نہیں تھا۔ آریز اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ میں آپ کو زندگی کی ہر وہ خوشی دوں گا جس پر آپ کا حق ہے۔ مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ میں آئی ہے، مگر شکر کریں کہ سمجھ آ گئی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی اور سڑک پر دوڑانے لگا۔ جب گاڑی شہر میں داخل ہوئی تو آیت کی آنکھیں بالکل کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک دم سے بہت سارا شور ارد گرد محسوس ہوا، ورنہ حویلی میں تو وہ چڑیا اور کوے کی آوازیں ہی سنتی تھی۔ اپنے مشغلوں میں مگن رہتی تھی، پرندوں کے ساتھ باتیں کرتی تھی، پودوں کو پانی دیتی تھی، یا کبھی ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی تھی جب بہت زیادہ بوریت کا شکار ہوتی۔ مگر یہاں آنے کے بعد تو جیسے سب لوگ بھاگ رہے تھے، نہ جانے سب کو کس چیز کی جلدی تھی، بس بھاگتے ہی جا رہے تھے۔ آریز اس کے ایکسپریشن دیکھ کر مسکراتا رہا تھا۔ وہ اسے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے کر داخل ہوا جو بالکل فرنشڈ تھا، ہر طرح کی جدید سہولیات سے لیس۔ آریز نے اس کا سامان اس کے کمرے میں رکھا اور کہا کہ آپ فریش ہو جائیں، میں باہر سے کھانا لے کر آتا ہوں، یہاں پر کھانے بہت اچھے ملتے ہیں اور پکے پکائے ملتے ہیں، آپ کو پکانا بھی نہیں پڑے گا۔ وہ اسے چھیڑتا ہوا بولا تو آیت بس سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ایک دم سے جیسے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ یہاں پر آ کر اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ کمرہ کافی چھوٹا تھا، حویلی والے کمرے کی نسبت تو کافی چھوٹا تھا، مگر اس میں ہر طرح کے جدید آلات و سامان رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آریز شہر سے اس کو یہاں لانے کا منصوبہ بنا کر ہی حویلی آیا تھا۔ جب اس نے وارڈروب کھولی تو نئے برانڈڈ جوڑے ہینگز میں لٹکے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا جوڑا ہینگر سے نکالا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ اسے پہن کر نکلی تو اسے بالکل فٹ آیا تھا، یوں جیسے اس کے سائز کا ہی ہو، سلائی کیا گیا ہو۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ کچے سیب کے رنگ کے اس خوبصورت سے لباس میں اس کا حسن دمک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار آئینے میں خود کو غور سے دیکھا۔ آریز کی بات ذہن میں گردش کرنے لگی، بی جان آیت کو ابھی عمر بھی کیا ہے، آپ نے تو اسے بوڑھی بنا کر رکھ دیا ہے۔ واقعی وہ بالکل سچا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک شخص کی بیوہ رہ چکی ہے اور دوسرے شخص کے نکاح میں ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ آریز کچھ لمحے تو اسے محبوط سا دیکھتا رہا۔ سوری، مجھے دستک دے کر آنا چاہیے تھا، اس نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں کون سا کوئی غیر ہوں آپ کے لیے، آیت نے دو بدو جواب دیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ پر یہ کلر بہت ہی زیادہ چج رہا ہے، میں آکاشا کے ساتھ آپ کی شاپنگ کرنے کے لیے گیا تھا اور یہ سارے جوڑے اسی کی پسند کے ہیں۔ آکاشا کا نام اس کے منہ سے سنتے ہی آیت کے دل کا دھکا سا لگا، مگر وہ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ اچھا آپ نیچے آ جائیں، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر میں آپ کو شہر گھمانے لے کر جاؤں گا، آکاشا بھی ہمیں جوائن کرے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیت بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آریز کے چہرے پر ایک دم سے الوہی مسکراہٹ چمک اٹھی تھی۔ لگتا ہے آکاشا ادھر ہی آ گئی ہے، اسے آپ سے ملنے کی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، میں اکثر ہی اس سے آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ آریز اٹھا اور آیت ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ وہ کبھی یوں کسی اجنبی کے ساتھ پری نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی سے ملی تھی، اس لیے تھوڑی سی کنفیوز تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور آریز کے پیچھے پیچھے ایک کھلکھلاتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ وہ 25-26 سال کی دبلی پتلی سی آریز کی ہی ہم عمر لڑکی تھی۔ آیت ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور آکاشا اس سے یوں بغیر ہوئی جیسے اس کی بچپن کی سہیلی ہو۔
آیت کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، وہ کافی اپنی اپنی سی لگی تھی۔ ارے آپ تو بالکل ینگ اور اتنی خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ، میں تو آپ سے جلس ہونے لگی ہوں۔ ایک دم سے آیت اپنی تعریفیں سن کر نظریں جھکا گئی۔ آپ تو شرما بھی لیتی ہیں، میں کوئی لڑکا تھوڑی نہ ہوں، چل کریں۔ وہ آیت سے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی اور آریز بھی بیٹھ گیا۔ اب بس آکاشا کی باتیں سنتی رہی۔ بہت بولتی ہے یہ، میرا تو سر ہی کھا لیتی ہے۔ اب تمہیں آیت کی صورت میں کچھ دنوں کے لیے ایک سہیلی مل گئی ہے، اس لیے مجھ سے تو اعتراض ہی برتنا۔ آریز نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تو آکاشا زوردار کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ ارے ابھی سے پریشان ہو گئے ہو؟ ابھی تو پوری زندگی مجھے برداشت کرنا پڑے گا تمہیں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگی اور آیت اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آکاشا اور آریز کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اسی لیے تو اس نے آریز کے نکاح کو بھی ایشو نہیں بنایا تھا، بلکہ آیت سے مل کر خوشی محسوس کی تھی۔ آیت، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو کس مقصد کے لیے اس قید خانے سے نکالا ہے؟ وہ آیت کے کان میں رازدانہ سی سرگوشی کر کے بولی۔ آیت ایک دم سے چوکنا ہو گئی۔ نہیں تو آریز نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے شہر دکھانے لے جا رہا ہے۔ اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ آریز کا کہکا بلند ہوا۔ میں نے کہا تھا نا آکاشا، آیت بہت ہی معصوم اور سیدھی سادی سی ہے، انہیں زیادہ اپنی باتوں میں مت گھمانا اور نہ ہی انہیں پریشان کرنا۔ اچھا، زیادہ سائڈ نہ لو ان کی، ورنہ میں واقعی جیلس ہو جاؤں گی۔ آکاشا بھی اپنی ہنسی کنٹرول کر کے بولی۔ آریز برتن اٹھا کر کچن میں چلا گیا۔ آیت ایک دم سے اٹھی اور برتن اس کے ہاتھ سے لینے چاہے۔ میں ان کو دھو دیتی ہوں، آپ پلیز بیٹھیں۔ وہ اپنی عادت سے مجبور بولی۔ ارے آپ مہمان ہو یہاں، آپ یہاں پر کوئی کام نہیں کرو گی، آئی سمجھ؟ اب یہاں پر بیٹھیں اور آکاشا کو کمپنی دیں۔ میں ہم سب کے لیے کڑک چائے بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی آریز کچن میں چلا گیا۔ آیت کو کافی عجیب لگا کہ دو عورتوں کے ہوتے ہوئے ایک مرد چائے بنائے گا۔ آریز ویسے بڑے مزے کی چائے بناتا ہے، میں اکثر ہی اس کے ہاتھ کی چائے پینے اس کے اپارٹمنٹ میں آتی ہوں۔ آکاشا نے ایک آنکھ دبا کر آیت سے کہا تو وہ یکدم سے سرخ پڑی۔ وہ واقعی ان سے بہت الگ تھی، اپنے محرم کے ساتھ بھی سات پردوں میں رہنے والی کو آکاشا کی باتیں حیران کر رہی تھی۔ تو کیا یہ آریز کے اپارٹمنٹ میں بھی آتی ہے اکیلی؟ اس نے دل میں سوچا اور جھرجھری سی لی۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے کزن ہیں ہارون، بڑے ہی بے کمال کے بندے ہیں، لندن سے آئے ہیں اور میکینیکل انجینئر ہیں۔ انہیں ایک عدد سادہ لوسی پاکستانی بیوی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود ہی بہت زیادہ سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ جب کہ میں نے آریز کو بتایا تو آریز خود ہارون سے ملا ہے اور اسے ہارون آپ کے لیے بہت پسند آیا ہے۔ آکاشا اتنے نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی کہ آیت کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر دوپٹہ پھیرنے لگی۔ آکاشا کو وہ بولی بالی سی لڑکی بہت بھلی لگی اپنے کزن کے لیے، قسم سے وہ آپ کو دیکھیں گے تو اپنا دل جان گردہ سب کچھ ہار دیں گے، آپ اتنی پیاری اور معصوم ہیں۔ آکاشا نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے جو پسینے سے تر تھے، مطلب اس کی زندگی کے فیصلے ایک بار پھر سے اس کی مرضی کے بغیر طے پا گئے تھے، مگر اس بار وہ خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی آکاشا، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا تو آکاشا ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ کیوں نہیں کرنی آپ کو شادی؟ آپ کو شادی کرنی ہی ہوگی۔ آریز چائے کے کپ اٹھاتا ہوا وہاں پر آیا۔ اگر ہارون آپ کو پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، آپ کو تو کوئی بھی لڑکا دل و جان سے پسند کر لے گا، مگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں۔ اسی لیے تو میں آپ کو یہاں پر لایا ہوں، اسی بوسیدہ سی حویلی سے نکال کر، تاکہ آپ کا مائنڈ کچھ فریش ہو جائے اور نئی سوچیں آپ کے مائنڈ کے اندر آ جائیں۔ آریز نے اسے تنبیہ کی تو وہ ایک دم سے نظریں جھکا گئی، نہ جانے وہ اس کے سامنے ہمیشہ ہی خاموش رہ جاتی تھی، آواز ہی نہیں نکلتی تھی گلے سے۔ میں جانتی ہوں آیت، آپ کی زندگی کافی زیادہ مشکل گزری ہے، آپ کے ہسبینڈ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا وہ آپ کے دیور تھے اور آپ سے عمر میں پورے 6 سال چھوٹے۔ یہ سب کچھ سہنا ایک عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں اور عازل مل کر کوشش کر رہے ہیں آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی۔ پلیز انکار مت کیجیے گا، کیونکہ زندگی بار بار موقع کسی کو نہیں دیتی۔ آپ ایک بار ہارون سے مل لیں، اگر وہ آپ کو پسند نہ آئے تو بالکل انکار کر دیجیے گا، یہ آپ کو حق ہے۔ آکاشا نے بھی بڑے سباؤ سے بات کی تو وہ بالکل خاموش رہ گئی۔ تو وہ اسی مقصد کے لیے اسے شہر میں لایا تھا اور وہ نہ جانے کیا خواب سجا کر اس کے ساتھ نکلی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنے خوابوں کا پھر سے گلا گھونٹ دیا۔ وہ کمرے میں چلی گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا اور بیڈ پر دڑام سی گری۔ آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، شاید رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ آریز اور آکاشا ایک ساتھ بہت جچتے تھے، وہ ان دونوں کو رشک سے دیکھ رہی تھی، مگر زیادہ دیر تک اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔
دل کو عجیب بےکلی سی ہوتی تھی۔ شام کو آریز کمرے میں آیا تو وہ منہ گھسیڑ کر لحاف تانے سو رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے سوتا دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ شاید اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس موم سی گڑیا پر بہت پیار آ رہا تھا۔ وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے، اور یہ پاگل لڑکی نہ جانے کیا ضد بنا کر بیٹھی تھی کہ اسے شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ آیت نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ چائے کا کپ بھاپ اڑا رہا تھا اور اس کی زندگی کے گزرے ماہ و سال اس کے دھوئیں میں گم ہونے لگے۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ وہ آریز کے لیے کیا محسوس کر رہی ہے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا ویسا سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی اور اپنے آپ کو 100 بار ملامت کرتی۔ وہ پچھلے 6 سال سے اس کے نکاح میں تھی، اور نکاح ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں بندھنے کے بعد دل خود بخود ہی اپنے شوہر کی جانب جھکنے لگتا ہے۔ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اسے لگتا تھا کہ نویز کے بعد وہ بھی کسی سے محبت نہیں کر پائے گی، مگر اب اسے اس بات میں شک تھا، کیونکہ شاید دور کہیں اس کے دل کی سرزمین میں شاید اس کے لیے کوئی جذبہ پھوٹ رہا تھا، اور بیچ سے جب کومپل نکلتی ہے تو وہ زمین کا سینہ چیر کر بھی باہر آ جاتی ہے۔ اور آیت اسی لمحے سے ڈرتی تھی۔ شاید اسے آریز کی بات مان لینی چاہیے تھی، اس سے پہلے کہ یہ دل بغاوت پر اتر آئے۔ اگلے روز شام کو آکاشا ہارون کو لے کر وہاں آ گئی۔ شاید اسے بڑی جلدی تھی آیت کی شادی کروانے کی۔ ہارون 35 سال کا ایک ڈیسنٹ سا مرد تھا۔ وہ تو کمرے سے ہی باہر نہیں نکل رہی تھی۔ آکاشا نے بڑی مشکل سے اسے تیار کیا، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا اور اسے باہر لاؤنج میں لے آئی۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھی رہی اور ہارون اندر تک اترتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ساتھ ہلکا پھلکا بولنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ ہارون نے ہی بات کا آغاز کیا۔ وہ بالکل ہانکوں کی طرح ہارون کو دیکھنے لگی اور پھر دوبارہ نظریں چکا لی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ گھرداری میں ماہر ہے، باغبانی اس کا مشغلہ ہے، چڑیوں اور پرندوں سے اپنے دل کی باتیں کرنا اس کی ہابیز ہیں۔ مگر وہ خاموش رہی۔ نہ جانے یہ شہری بابو اس پینڈو کا مذاق ہی نہ بنا لے۔ آریز کی آنکھیں ٹینس بال کی طرح کبھی ہارون کے تاثرات جانتی، نظروں کا تعاقب کرتی تو کبھی آیت کی شرمیلی اور سرخی پر پھیل جاتی۔ اس کے دل میں ایک پچھتاوا ابھرنے لگا، کاش وہ ہارون کو آیت سے نہ ملواتا۔ وہ کس قدر غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی، آریز اچھی طرح سے محسوس کر سکتا تھا۔ آیت کو غیر آرام دہ پا کر وہ بھی بے چینی محسوس کرنے لگا، مگر یہ فیصلہ اسی نے کیا تھا، اب اسے اس فیصلے پر قائم رہنا تھا۔ آخر آیت کا بھی حق تھا زندگی پر، وہ کب تک اسے خود سے باندھ کر رکھتا، جبکہ وہ خود آکاشا کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں ہارون کا آیت کی طرف دیکھنا اسے حسد اور جلن میں مبتلا کرنے لگا، اور وہ اپنے ہی جذبے پر حیران ہونے لگا، مگر خاموش رہا۔ ہارون نے آکاشا سے کچھ دیر گوشی کی۔ آکاشا آیت کی طرف بڑھی اور اس کے کان میں کچھ بڑبڑائی، شاید وہ اپنے کزن کا پیغام رسانی کر رہی تھی۔ آریز کے دل میں کچھ جلنے لگا تھا۔ اچانک آیت نے بے چینی سے آریز کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے ہارون بھی چلا گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ آریز ایک دم جست انگاروں پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ آکاشا اس کی جانب بڑی، شریر سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے۔ آریز میرا خیال ہے ان دونوں کو پرائیویسی کی ضرورت ہے۔ آریز کے ضبط کا بندھن جیسے ٹوٹنے کے قریب تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم جانتی ہو آکاشا کہ آیت ایسی نہیں ہے، وہ گھبرا جائے گی، وہ تو میرے ساتھ بھی کبھی اکیلے کہیں نہیں بیٹھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا تو آکاشا حیران سی اس کی جانب بڑھی۔ ڈونٹ ایکٹ لائک کڈ آریز، وہ ایڈلٹس ہیں یار، انہیں کچھ بات کرنا ہوگی، تم کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہے ہو؟ کیا میرے ساتھ تم کبھی اکیلے نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ ہماری بات اور ہے یار۔ آیت نے آج تک کسی نامحرم سے یوں بات نہیں کی۔ اس نے جیسے ایک تعویل گڑھی تھی۔ تو بات کرے گی تب ہی نامحرم محرم بنے گا نا۔ اور مجھے ایک اور بات بھی کہنا ہے تم سے آریز کہ تم پلیز آیت کو اس بندھن سے آزاد کرو تاکہ وہ اپنی عدت کمپلیٹ کرے اور کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ آکاشا اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ آریز ایک دم سے شش و پنج میں پڑ گیا۔ آخر میں کیا چاہتا ہوں؟ ان کو باہر گئے پورے 15 منٹ ہو گئے تھے۔ آریز نے یہ وقت کیسے گزارا وہی جانتا تھا۔ وہ اپنی ہی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب وہ واپس آئے تو آیت کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی اور ہارون مسکرا رہا تھا۔ ہارون جاتے جاتے گرین سگنل دے کر گیا تھا۔ اسے آیت واقعی بہت پسند آئی تھی۔ اسے ایسی ہی بیوی اور شریک حیات اپنے لیے چاہیے تھی جو نامحرموں کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھے اور خود کو 7 پردوں میں قید کر کے رکھے، صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے۔ اور ایسی لڑکیاں آج کل کہاں ملتی تھی بھلا؟ اور آریز ہارون کو باہر تک چھوڑنے آیا۔ مجھے آیت بہت پسند آئی ہے، آپ پلیز جلد از جلد اپنے گھر والوں سے بات کریں تاکہ ہم آفیشلی رشتہ مانگنے کے لیے آ سکیں۔ مجھے واپس لندن جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آیت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ اور آریز ایک دم سے زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ کیا تم اسے بھی لندن لے کر جاؤ گے؟ اس نے بچگانہ سا سوال کیا تو ہارون ہنسنے لگا۔
ظاہر ہے جہاں آیت کا شوہر ہوگا وہیں آیت ہوگی نا۔ اور یہ بات آریز کو تمانچے کی طرح لگی تھی، جہاں شوہر ہو وہیں بیوی کو رہنا چاہیے نا۔ اس نے جیسے خود سے سوال کیا مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ اوکے، آپ پریشان مت ہوں، اور ویسے بھی ابھی کیا جلدی ہے، ابھی آیت کو مزید تھوڑا سا وقت چاہیے سوچنے کا، کیونکہ وہ اس رشتے کے لیے دلی طور پر تیار نہیں ہے، میں نے اسے ہی فورس کیا ہے۔ وہ ہارون کو تسلی دے رہا تھا یا نہ جانے خود کو دلاسا۔ ہارون چلا گیا اور آریز ایک دم سے بے چین ہو کر واپس پلٹا۔ اندر آکاشا آیت کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی، جس سے آیت کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اور آریز نے پہلی بار اس چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ صرف اسے اپنی بھابھی کی حیثیت سے جانتا تھا اور وہی رسپیکٹ دیتا تھا، مگر آج پہلی بار وہ اسے ایک شوہر کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں زور سے نچوڑ دیا تھا، اور درد پورے جسم کی منتقل ہونے لگا تھا۔ کیا آیت مجھ سے بہت دور چلی جائے گی؟ مگر میں نے اسے قریب آنے ہی کب دیا تھا؟ اس نے اپنے ہی سوال کا جواب اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آیت بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی، وہ بھاگ کر کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ آیت، آپ کو کوئی بھی زبردستی یا مجبوری نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہارون پسند نہیں آئے تو آپ مجھے کھل کر بتائیں، میں آپ کا دوست بھی تو ہوں نا۔ آریز نے اسے پیار سے بلایا تو ایک دم سے شکوہ کناں نظروں سے آریز کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں اتنا شکوہ کیوں تھا اس کے لیے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اور بھی زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ آخر کیوں؟ ارے کیوں نہیں آئے پسند ہارون؟ آیت کو ہارون جیسے مرد قسمت سے ملتے ہیں۔ آریز اور آیت کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی بھی نہیں ہے فی الحال، اس لیے ہارون کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ بس وہ ابھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کوئی بات نہیں، تسلیم کر لیں گی۔ ہارون جلدی شادی کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے آریز تمہیں جلدی آیت کو طلاق دینا ہوگی۔ میں وکیل سے پیپر بنواتی ہوں۔ آکاشا نے ان کے سروں پر جیسے بم پھوڑا تھا، اور آیت بھی ایک دم سے ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ابھی بالکل بھی تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے سوچنے کے لیے وقت دیں۔ اس نے جیسے ہلکا سا احتجاج کیا۔ آپ جتنا وقت چاہے لے لیں، اگر اسے اتنی ہی جلدی ہے تو وہ واپس چلا جائے۔ آریز ایک دم سے جلال میں آیا، اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اسے غصہ کس بات پر آ رہا ہے۔ یہ شادی ہے، کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے۔ 3 مہینے میں کیسے آیت کو اس کے حوالے کر سکتا ہوں، جسے وہ بھی نہیں جانتی اور میں بھی نہیں، اتنا اچھے سے نہیں جانتا۔ اور آکاشا ایک دم سے آریز کا یہ رویہ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ آیت آپ کمرے میں جائیں، مجھے آریز سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اور آیت تو جیسے موقع کے انتظار میں تھی، جلدی سے صوفے سے اٹھی اور بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ آریز اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا اور پھر آکاشا کو دیکھنے لگا۔ آکاشا اندر تک اترتی نظروں سے آریز کو دیکھ رہی تھی۔ آریز، کیا چل رہا ہے تمہارے دل میں؟ مجھے سب سچ بتا دو۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ آیت تم سے دور چلی جائے؟ ارے پاگل ہو گئی ہو، میں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا ہے، بھلا مجھے کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ مگر اتنی بھی کیا جلدی ہے یار؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم دونوں میں ایک دم سے محبت نہیں ہو گئی تھی، پورے 2 سال لگے تھے ہمیں قریب آنے میں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں، اور تم آیت سے کیا توقع کرتی ہو کہ وہ چند ماہ میں اسے محبت کرنے لگے اور اس رشتے کو تسلیم کرنے لگے؟ نیور، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ آریز، آیت کی عمر نکلی جا رہی ہے شادی کی، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ہارون سے بہتر اسے کوئی نہیں مل سکتا۔ کیوں، کیا کمی ہے آیت میں؟ اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے، وہ ایک دم ناگواری سے بولا۔ اسے آکاشا کی بات بری لگی تھی۔ آریز ریلیکس، اچھا ٹھیک ہے، میں ہارون سے بات کروں گی، اگر وہ واقعی آیت میں انٹرسٹڈ ہوا تو وہ 3 ماہ تو کیا 3 سال بھی انتظار کر لے گا۔ یو جسٹ ریلیکس۔ آکاشا جلدی سے آریز کے ساتھ صوفے پر آن بیٹھی، اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس کا کندھا تھپکنے لگی جیسے کسی بچے کو کمپورٹس کرتے ہوئے۔ آیت جو کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جیسے کچھ چبھا تھا۔ اس نے زور سے پردہ برابر کیا، مگر آریز دیکھ چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ آکاشا سے ہاتھ چھڑوا کر اٹھتا اور آیت کی طرف جاتا۔ آکاشا نے اسے زور سے پکڑ لیا۔ آریز، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، پلیز آیت کو اس بندھن سے آزاد کر دو، بلکہ آج ہی میں وکیل سے بات کرتی ہوں، وہ طلاق کے پیپر بنا دے گا۔ کسی بھی نئے رشتے میں منسلک ہونے سے پہلے اسے اس پرانے بندھن سے آزاد کرنا ہوگا، چاہے یہ کاغذی بندھن ہی صحیح۔ آکاشا نے آریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو آریز ایک لمحے کے لیے جیسے چپ ہو گیا۔ کیا واقعی اس سے یہ سب کرنا پڑے گا؟ اور یہ سب کیوں بھول چکا تھا کہ آیت کی آزادی جس کی وہ بات کر رہا وہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے آکاشا کے ہاتھ میں ست پڑے۔ وہ نرمی سے اپنے ہاتھ اسے آزاد کرتا اٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں بات کرتا ہوں آیت سے، اسے سمجھاتا ہوں اور بہت جلد اسے آزاد کر دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ آکاشا کو تسلی دے رہا تھا یا نہ جانے خود کو۔ آکاشا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر چلی گئی۔ وہ بیڈ کے کونے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل میں جیسے آگ جل رہی تھی۔ آریز نے اسے کس دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس سے اپنا حق تک نہیں مانگ سکتی تھی، کیونکہ یہ حق اسے دیا ہی نہیں گیا تھا، مگر آج پہلی
بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ آریز کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتی۔ 6 سال کا یہ کاغذی بندھن شاید بہت مضبوط بن چکا تھا۔ آریز ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ آیت نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیت کیا بات ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ میں تو بس آپ کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جو کپ کپا رہے تھے۔ جو ایک لمحے کے لیے اس کے لمس نے اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار کا کام کیا اور وہ بونچکا رہ گیا تھا۔ آج تک وہ خود کو جان ہی نہیں پایا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے، اور آج پتہ چلا تھا تو شاید پانی سر سے بہت اوپر چلا گیا تھا۔ اسے اب اس فیصلے سے واپس نہیں ہٹنا تھا۔ آیت میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آزاد کر دوں تاکہ آپ کی سوچ بھی کچھ آزاد ہو۔ آپ اس کیس سے نکلیں اور نئے رشتے کے بارے میں سوچیں۔ ہارون واقعی ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ دل سے چاہتا ہے کہ آپ کو وہ ساری خوشیاں دینا جو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں بھی نہیں دے سکا کیونکہ میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ ہمیشہ میرے لیے بڑی بائی کی بیوی، میری بھابھی رہی ہیں اور میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ وہ اپنے انگوٹھوں کو پوروں سے اس کی ہتھیلی کو رب کرتا اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ آیت نے زور سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ ٹھیک ہے، کر دیں مجھے آزاد، دیر کس بات کی ہے، اور آپ جو بھی کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ آیت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو کل ہی میرا نکاح ان سے پڑھوا لیں۔ وہ جذبات کی رو میں بہتی نہ جانے کیا بول گئی۔ کل تو آپ کا نکاح ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ پر عدت واجب ہے۔ دیکھیں، ہم تنہائی میں ایک دوسرے سے محو گفتگو ہیں، چاہے میں نے آپ کو شوہر ہونے کا حق نہیں دیا مگر پھر بھی طلاق کے بعد آپ عدت میں رہیں گی۔ اور آیت ایک لمحے کے لیے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی غصے میں کیوں آ گئی۔ آریز اپنا توازن نہ رکھ پایا اور فرش پر سیدھا گر گیا۔ اس کا ہاتھ آیت کے ہاتھ میں تھا اور آیت کو بھی اس نے اپنے ساتھ اوپر گرا لیا تھا۔ وہ دونوں عین ایک دوسرے کے اوپر گرے تھے۔ آیت کے ہونٹ آریز کے ہونٹوں سے ٹکرائے تو اسے یوں لگا جیسے وہ یہ لمس پا کر کبھی اس سے دور نہیں جا پائے گی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر سے اٹھتی، آریز نے زور سے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے مزید خود میں بینچ لیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ بات وہ اتنی دیر سے کیوں سمجھا تھا؟ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر مکمل حق رکھتا تھا اور وہ ایک ہی کمرے میں بالکل تنہا تھے۔ وہ اس موقع کو کیسے گنوا سکتا تھا بھلا؟ اس نے آیت کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو جلا بخشی اور پھر وہ اپنی ہی رو میں بہتا چلا گیا۔ آیت کی مزاحمت بھی دم توڑ چکی تھی اور وہ ہر بات کو بلائے مکمل طور پر خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ اس کے آنسو اور آریز کے آنسو ایک دوسرے میں مکس اپ ہو گئے تھے۔ وہ اس پر اپنی تمام شدتیں اور محبت لٹاتا چلا گیا۔ باہر رات مزید تاریک ہوتی رہی اور وہ دونوں اپنی زندگی میں روشنی بکھیرنے لگے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سوچوں کے بہت سے بھیانک درد بھی کھل گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ اس کی حالت کل رات رونما ہونے والی گستاخی کی چغلی کھا رہی تھی۔ اف، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ او خدا، میں نے اپنی اتنی زندگیاں خراب کر دی صرف اپنے جذبات میں آ کر۔ اب وہ کیسے سامنا کرے گی آریز کا اور آکاشا کا؟ خیال ذہن میں آتے ہی اس نے اپنے بال دونوں مٹھیوں میں بھینچ لیے۔ اتنے میں آریز کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار وہ بغیر دستک کے آیا تھا۔ آیت نے جلدی سے لحاف اوپر تک تان لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پہلو میں بیٹھ چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے سر سے لحاف ہٹایا تو آیت نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر کر لیے اور آریز اس کی اس حرکت پر دل و جان سے فدا ہونے لگا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے تو شاید میں اپنی اور آپ کی زندگی اتنی پیچیدہ کبھی نہ بناتا، مگر اب میں کچھ نہیں بگڑا۔ کم از کم ہمیں خود سے تو سچ بولنا چاہیے۔ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے الگ کیے تو آیت ایک دم سے سرخ پڑی۔ مجھے معاف کر دیں آریز، میں نے آپ کی زندگی خراب کر دی۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ ارے میری جان، تم نے میری زندگی بنا دی ہے، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ تم میرے لیے کس قدر اہم ہو۔ وہ ایک دم سے آپ سے تم پر آتا اسے اپنے سینے سے چھپا گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آکاشا بہت ناراض ہوگی، ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اسے جو بھی جواب دینا ہوگا میں خود دے لوں گا، تم اس بارے میں پریشان مت ہو۔ مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا ہے کہ جو مقام تمہارا میرے دل میں ہے وہ کسی اور عورت کا نہیں ہو سکتا۔ آکاشا اور میں بہت سالوں سے ایک ساتھ ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید میری اس کے ساتھ اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، میرے مزاج کو سمجھتی ہے، شاید ہماری آپس میں اچھی زندگی گزر جائے گی، اور میں اسی چیز کو محبت سمجھ بیٹھا، مگر محبت تو وہ تھی جو میں اب اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ جب سے ہارون تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے سو نہیں سکا۔ یہ محبت بھی کتنی چھپی رستم ہوتی ہے نا، ہم پر تب اشکار ہوتی ہے جب ہم اسے قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تمہارے جیسی شریک حیات دے دی جس نے کبھی اپنے شوہر سے اپنا حق تک نہیں مانگا اور جو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اس پر تجدید محبت کی فوار کر رہا تھا
اور وہ اس کی محبت پر اظہار پر بالکل خاموش رہ گئی تھی، شاید خود غرض بن گئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آکاشا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں آیت سے اس قدر محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت دھوکہ دیا، تمہارا بہت نقصان کیا ہے، اور شاید پوری زندگی تمہارا مجرم بن کر گزاروں گا، مگر مجھے تمہارا مجرم بن کر زندگی گزارنا آیت کو کھونے سے زیادہ آسان ہے۔ وہ آکاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف گوئی سے بولا تو وہ لب بینچے سے دیکھتے گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آکاشا آریز کی آنکھوں میں آیت کے لیے وہ محبت بہت پہلے دیکھ چکی تھی جو شاید آریز یا آیت ایک دوسرے کے لیے نہیں دیکھ سکے تھے۔ محبت میں دھوکہ ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی آریز، یہ تو کسی نہ کسی کو ملتا ہی رہتا ہے، مگر بڑی بات اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوتی ہے۔ مگر تم فکر مت کرو، میں آیت کی طرح کسی کا روگ نہیں پالوں گی۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے آریز، مگر میں تمہیں کوئی بد دعا نہیں دے سکتی کہ پہلی بار میں نے تمہارے چہرے پر وہ چمک دیکھی ہے جو شاید میری سنگت تمہیں نہ دے سکی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ آکاشا، کیا ہم اچھے دوست رہ سکتے ہیں؟ سوچنا بھی مت آریز، کیونکہ جن سے آپ کو ماضی میں محبت رہ چکی ہو ان سے بھول کر بھی دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ زندگی بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ تمہیں تمہاری ہنستی بستی زندگی مبارک ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے بنا ہی اپنا پرس اٹھا کر چلی گئی، مگر آریز جانتا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو دل سے نکالنا۔ وہ واقعی آکاشا کے لیے بہت دکھی تھا، مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بھی جان، ان سے ملیے، یہ ہیں آپ کی بہو آیت آریز خان، اور آپ کے بیٹے کے دل کی اور اس حویلی میں رہنے کی صحیح حقدار۔ آریز آیت کو ساتھ لگائے بھی جان کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ ارے تم تو اسے کسی اور کی دلہن بنانے چلے تھے۔ ہاں، ارادہ کیسے بدل لیا؟ بھی جان طنز کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ آیت کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اپنے بیٹے کو بھی خوش دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کی یہ دونوں باتیں مان لیں۔ اب تو ناراضگی ترک کر دیں۔ وہ ان کے سینے سے لگے انہیں منانے لگا جو کسی روٹھے بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ آیت بھی ان کے سینے سے جا لگی۔ مجھے معاف کر دے بھی جان، اگر میں نے آپ کا ذرا بھی دل دکھایا ہے تو۔ آیت ہمیشہ کی طرح دوسروں کے احسانوں تلے دب کر رہنے والی معافی مانگنے لگی۔ بھی جان نے اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ واقعی بہت آیت کی عادی ہو گئی تھی، مگر ان کے درمیان بننے والا رشتہ انہیں پریشان کرنے لگا۔ آریز نے بھی جان کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تو وہ ایک دم سے انہیں خود سے الگ کرتے حیرت اور خوشی سے دیکھنے لگی۔ کیا سچ کہہ رہے ہو آیت؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو؟ اور آیت ایک لمحے کے لیے سر جھکا گئی۔ وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی، اس لیے کمرے میں بھاگ گئی۔ ارے میرا بچہ، میں تو ترس گئی تھی اس حویلی میں خوشیاں دیکھنے کے لیے۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید آیت بانجھ ہے، مگر تم نے آج میرے سارے وسوسے دور کر دیے۔ اچھا، تو اس لیے آپ چاہتی تھی کہ میرے اور آیت کے درمیان کوئی رشتہ نہ بنے، کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ آیت کبھی ماں نہیں بنے گی۔ آریز کو جیسے دھچکا سا لگا تھا۔ ظاہر ہے بیٹا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ میں تمہارے لیے کسی بھی ایسی لڑکی کو نہیں چاہوں گی جو ماں نہ بن سکے اور تمہاری نسل آگے نہ بڑھا سکے، مگر اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں دل سے تم دونوں کے لیے خوش ہوں میرے بچے۔ پھلو پھولو اور اس حویلی میں رونقوں کا اضافہ کر دو۔ ایک دم سے ان کا دل جیسے صاف ہو گیا تھا اور آریز مسکرا کر پھر سے ان کے گلے لگ گیا۔ وہ واقعی بہت خوش تھا، اپنے آپ مکمل لگ رہا تھا۔ کب سے وہ اس ادھورے وجود کے ساتھ تھا، مگر آیت نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ اب آپ نے آیت سے کوئی کام نہیں کروانے بلکہ اسے ریسٹ دینا ہے۔ ارے تم کیا مجھے ظالم بڈھی سمجھتے ہو؟ آیت میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں اس طرح ظلم کیوں کروں گی؟ وہ جیسے برا مان گئی اور آریز مسکراتا ہوا ان سے جدا ہو گیا۔ آپ اسے اپنی شرمیلی سی بیوی کے پاس اسے مزید تنگ کرنے کے لیے جانا تھا۔ رات کو وہ کمرے میں گیا تو آیت کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس سے انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ آریز کے ساتھ ایک ماہ تک لاہور رہی تھی اور آریز نے اسے ہر جگہ دکھائی تھی۔ وہ وہاں سے خوشخبری لے کر لوٹے تھے، البتہ خوشی کے ساتھ ساتھ آکاشا کے متعلق اسے رنج بھی تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے ہی اس نے آکاشا کا حق مار لیا ہو، اور وہ بار بار آریز سے اس چیز کا ذکر کرنا نہیں بھولتی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہمیں کچھ پانے کے لیے کچھ چیزوں کو کھونا پڑتا ہے، کچھ رشتوں کو توڑنا پڑتا ہے، تب ہی نئے رشتے بنتے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو آیت ایک دم سے اس کی جانب پلٹی۔ وہ اس قدر اس کی عادی ہو چکی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آریز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ میری پرنسس مجھے یاد کر رہی تھی، مگر بتائیں گی نہیں ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو مجھے کمرے میں قید کر دیا، کوئی کام نہیں کرنے دے رہے ہیں، میں بور ہو رہی ہوں۔ چلیں پھر آپ کی بوریت دور کر دیتے ہیں، کس چیز سے دل بہلے گا آپ کا؟ وہ شرارت سے اس کے کان میں بولا تو وہ جھیم کر مزید اس میں سما گئی۔ آریز، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جیسے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اسے یہ خوشی بھی راس نہ آئے گی۔
تم نے مجھے کہیں اور جانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ پورا کا پورا تمہارا ہو چکا ہوں یار، مان لو اس بات کو۔ اب تو میں یہیں رہ کر کھیتی باڑی کروں گا اور تم نت نئے پکوان بنا بنا کر میرے پیچھے آنا زمینوں پر۔ بالکل مجنوں بنا دیا ہے تم نے مجھے۔ اس کی شرارتیں عروج پر تھی اور آیت کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اسے اپنی قسمت پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آریز اس کے لیے بن مانگی دعا تھا جس پر قبولیت کی مہر لگ گئی تھی۔ وہ خوشیوں کے اس دروازے پر کھڑے تھے جو بنا دستک کے کھلتا چلا جا رہا تھا۔ سٹوری پسند آئی ہے تو سٹوری کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔